قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے، لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے، آسمان گرنے والا، لگتا ہے قریب آ گیا ہے سارا کچھ۔ سمجھے کیا عرض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی، اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی۔ محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے حملہ کیا، محمد بن قاسم بچانے آئے۔ جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھی، علاقہ تھوڑا تھا، راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ، اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پہ حملہ کرنا، حالات خراب تھے۔ محمد بن قاسم پریشان ہے، ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے پریشان کی ہو؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا، فوج بھی اس کی، میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا، کیسے جنگ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی، کیسے کام ہوگا، ڈر رہا ہوں۔ 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم اشاش بشاش ہو گئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے خیر ہے، بڑے مطمئن ہو گئے ہو؟ کہنے لگے بس راجہ دہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، راجہ دہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ گرا کے گرا، وہ لڑکھڑایا کے لڑکھڑایا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ آپ کو کیسے خوشخبری مل گئی؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، ماموں کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، خالہ کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس کا ذہن گندا ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں فتح ہوگی، فتح، وہ گرے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی۔ آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا، فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے، جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے، کردار پاک رہتا ہے۔ آگ اس لیے معاشرے میں لگی ہے، نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی، اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا، ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے۔ رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو۔ سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی۔ کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی، پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں۔ تو کہتے میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں، ساری رات عبادتیں کرتے ہیں۔ فرمایا رات کو جب اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو سویرے خدائی طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابی ہوگی، ہم بڑے تیز ہیں، ہماری حکمت عملی سے کامیابی، سیاست سے کامیابی۔ جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا، جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو عمیق گھڑوں میں گر جاتا، تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مر جاتا ہے گھٹ کے۔ میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے، صلاح الدین ایوبی، سب بولیے رحمت اللہ تعالی، حضرت صلاح الدین ایوبی بہت بڑا صوفی، بہت بڑا مجاہد، بہت بڑا دلیر، لیکن کمال یہ تھا کہ میرے غوث اعظم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی، علم، روحانیت، تقوی، پرہیزگاری شیخ عبد القادر جیلانی کے ادارے سے سیکھا تھا۔ صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان تھے، بڑی اذیت میں تھے، بڑی تکلیف میں تھے۔ اے اللہ کیا بنے؟ اچانک پتا چلا کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے عیسائیوں کا، اور اس کے اندر تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بڑا کچھ ہے۔ صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے، کہنے لگے پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا، پہلے ہی پریشانی تھی، اب اور آ رہا ہے سامان، کیسے کام چلے؟ پریشان ہوئے، میٹنگ نہیں بلائی، کابینہ کا اجلاس نہیں بلایا، سیاسی حکمت عملی نہیں بدلی، مسجد اقصی میں چلے گئے، ساری رات رو کے گزار دی۔ اے اللہ میں اپنے لیے نہیں آیا، تیرے رسول کے دین کے لیے آیا۔ اے اللہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، تیرے نبی کے دین کے جھنڈے کی فکر ہے۔ خدا بندہ اے
اللہ تو میرے نیتیں میرے ارادے جانتا ہے، مہربانی فرما، مسلمانوں کو قوت دے، کفر کے دل میں روب ڈال دے۔ سویرے صلاح الدین ایوبی اٹھے، مسجد سے باہر نکلے، ایک نیک پارسا صوفی بزرگ سے سامنا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا اسلحہ لے کے، مہربانی کرو دعا کرو، بحری بیڑا آ رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے۔ بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو ڈوب گیا ہے، اللہ اکبر وہ تو ڈوب گیا ہے، اللہ اکبر وہ تو تباہ ہو گیا، اللہ اکبر وہ تو نیست و نابود ہو گیا، اللہ اکبر وہ تو ختم ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے، کہاں ڈوب گیا ہے، کہاں غرق ہو گیا ہے، کہاں تباہ ہو گیا ہے؟ تو بابے نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا دادا بولا نہ بن، ساری رات مسجد میں آنسو بہاتا رہا ہے، ساری رات تو روتا رہا ہے، ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے، وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے، رب کریم نے تباہ کر دیا ہے۔ فرمایا تو نیک ہے، تیری سوچ صاف ہے، تو اللہ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔